اگر ہم ذرا سا اپنی کوکنگ کو دیکھیں, اپنی خوراک کی نیوٹریشن کو دیکھیں, میکروز کو دیکھیں, اور میں انسولین ریزسٹنس کے اوپر بڑی بات کرتا ہوں نا کہ یہ انسولین ریزسٹنس الخبائث ہے. یہ بہت ساری جو آج کل اس دور کی جو بیماریاں ہیں, جو ماڈرن بیماریاں ہیں جتنی بھی, ان کی وجہ یورک ایسڈ, فیٹی لیور, ڈائبٹیز, بلڈ پریشر, ہائپر ٹینشن, اس طرح ڈسلیپیڈیمیاز, ٹرائیگلیسرائڈس کا بڑھنا, اتنی ساری بیماریوں کی وجہ انسولین ریزسٹنس ہے. لوگوں کو ایکسپلین کر بھی دیں ایگزیکٹلی کہ انسولین ریزسٹنس ہے کیا. انسولین ریزسٹنس آسان الفاظ میں خون میں بہت زیادہ انسولین ہونے کی وجہ سے ڈیولپ ہوتی ہے. انسولین اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ وہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے اور وہ الٹا باڈی کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیتی ہے. آسان الفاظ میں ہر صبح جو بھی انسان ہے آئیڈیلی اس کا انسولین 2 ہونا چاہیے. صحیح. لیکن ہمارے یہ روٹی, چاول, فروٹس, اس کے بے دریغ استعمال کی وجہ سے انسولین لیولز بڑھ کے کسی کے 10 ہو گئے ہیں, کسی کے 15 ہو گئے ہیں, کسی کے 20 ہو گئے ہیں, کسی کے 50 ہو گئے ہیں. ایسی بھی ہمارے پاس جب ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں تو اتنی 50-60 اتنے لیولز بھی آ جاتے ہیں. سینسٹیوٹی پھر کم ہو جاتی ہے انسولین کی. یس, سینسٹیوٹی وہ کام نہیں کر رہی ہوتی, اور پھر اس کی وجہ سے وہ ساری تباہیاں جو باڈی میں یا کیا کھانے کی وجہ سے آتی ہے. سحری میں کیا کھا رہے ہیں, افطاری میں کیا کھا رہے ہیں. ہم دیکھیں یہ جو پورا سال ہم نے روٹی, چاول, فروٹس کی جو ہے نا بھرمار رکھی ہے, بالکل اس ایک مہینے میں اگر ہم 16 گھنٹے, اسٹڈیز بتاتی ہیں کہ ریسرچ کی جو بات ہے کہ اگر کوئی بندہ ڈرائی فاسٹ کرتا ہے 16 سے 17 گھنٹے, وہ ہمیشہ بہتر ہے واٹر فاسٹ سے. ایک چیز. دوسرا ہے کہ اگر افطاری میں ہم لو کارب چلے جائیں, کاربوہائیڈریٹس کیا ہے, روٹی, چاول, فروٹس, اس طرح کی, اسی طرح سے بیکری کے آئٹم, سموسا, پکوڑا, یہ سب صحیح. اور سحری میں بھی اگر ہم اپنی ڈائٹ ایسی سیٹ کریں کہ جس میں ہم کاربوہائیڈریٹس کو ریسٹرکٹ کر لیں, تو پورا دن انسولین کے لیول نیچے گئے. افطاری میں لو انسولین انڈیکس فوڈ کھایا, اس سے بھی انسولین لیول نیچے ہوئے. پھر سحری کی, پھر اگلے دن فاسٹنگ ہو گئی. تو ان 30 ڈیز میں ہم انسولین کے لیولز کو اس جگہ پہ لا سکتے ہیں جہاں پہ ڈائبٹیز بھی ریورس ہو جائے گی اور بلڈ پریشر بھی نارمل ہو جائے گا. لیکن اگر افطاری میں پکوڑے چل رہے ہیں اور سموسے چل رہے ہیں, سارا کا سارا روزہ چل رہا ہے, وہ جو آپ کا لبلبا تھا پینکریاس تھا نا, جو بیچارہ سکون میں تھا نا, اس کو آپ نے افطاری کے ساتھ ہی نا ایسی اس کے اوپر مطلب آگ لگا دی نا کہ وہ بیچارہ اب کیا کرے. اور یاد رہے ایسے جیسے یہاں پہ نا کمرے میں سیڑھیوں سے نا بھاگتے ہوئے گول کر کے بھاگتے ہوئے لوگ آ جائیں, اور یہاں پہ نا, اور وہ بیچارہ ریڈی نہیں ہوتا کہ یہاں میرے مطلب لائک یہ اتنی خوراک کے لیے تو میں ریڈی نہیں تھا. اور دوسرا یہ کہ اگر ہم جگر کو دیکھیں, لیور کو دیکھیں اور پینکریاس کو دیکھیں, لیور فیٹی ہو سکتا ہے, وہ بیچارہ پنشمنٹ برداشت کر سکتا ہے, وہ ایک بڑا آرگن ہے. پینکریاس جو ہے نا وہ بیچارہ اتنا ننا منا سا آرگن ہے, اس کے اوپر اگر زیادہ بوجھ ہوگا نا تو وہ بہت جلدی خراب ہو سکتا ہے. اور پینکریاس صرف انسولین نہیں بنا رہا, پینکریاٹک جوس بھی بنا رہا ہے. اس میں 98% جو ہے وہ ایکزوکرائن اور جو 2% ہے وہ انڈوکرائن ہے. انڈوکرائن مطلب ہارمون انسولین بنا رہا ہے, اور جو ایکزوکرائن ہے 98% جو پورا کا پورا آرگن ہے وہ ہاضمے کا جوس بنا رہا ہے. تو اگر ہم پینکریاس کے اوپر زور ڈالیں گے تو وقت کے ساتھ ساتھ ہاضمے کے پرابلم آئیں گے کہ نہیں آئیں گے, بالکل ڈائجسٹیو ایشوز آئیں گے نا. اور پرانے حکیم جو تھے نا, جو بڑے وہ ایکسپرٹ تھے, کیونکہ یہ ماڈرن تو ابھی آئی ہے نا, اس سے پہلے ہزار سال جو ٹرائڈ اینڈ ٹیسٹڈ علاج تھا وہ علاج بالغذا تھا. بالکل وہ یہ بات کرتے تھے کہ اگر آپ کا ہاضمہ خراب ہے نا تو اس کا مطلب ہے آپ کا سب کچھ خراب. ایون ابھی بھی اسٹڈیز کہتی ہیں 70% تقریباً آپ کی جو ہے نا وہ ڈائٹ میٹر کرتی ہے. یس تو اور 30% باقی چیزیں ہوتی ہیں. تو اس ایک ماہ میں اگر ہم لو کارب ڈائٹ پہ چلے جائیں, میں جو اپنے چینل یا اپنے یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ جو کام کر رہا ہوں کہ میں لو کارب ریسیپیز شیئر کر رہا ہوں, میرے جو ہے یوٹیوب چینل پہ فری ڈائٹ پلانز موجود ہیں. لیکن آپ انسولین کی بات ہی کیوں کر رہے ہیں, مطلب وائی ناٹ ادر. آسانی ہے نا یہ, دیکھیں میں نے جیسے ابھی جو آپ تھوڑی دیر پہلے بتا رہے تھے نا کہ انسولین پہ کیا کیا چیزیں ڈیپینڈنٹ ہیں. یس بالکل, یعنی وہ ذرا بتائیے. لیٹس سے بلڈ پریشر کی بات کرتے ہیں. ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. اگر خون میں انسولین لیول زیادہ ہے نا تو بلڈ پریشر 4 وجہ سے بڑھ جاتا ہے, ایک وجہ سے نہیں. کیسے؟ اگر خون میں انسولین لیول زیادہ ہے تو اینٹی ڈائیورٹک ہارمون کے لیول زیادہ ہوں گے, وہ سالٹ اور واٹر ریٹین کر رہا ہوگا. انسولین خود سالٹ اور واٹر ریٹین کر رہی ہوتی ہے. انسولین زیادہ ہے تو خون کی نالیوں میں ویزو کنسٹرکشن ہو رہی ہوتی ہے, آرٹریز کنسٹرکٹ ہو رہی ہوتی ہیں, تو بلڈ پریشر بڑھ رہا ہوتا ہے. اور چوتھی بات, وہ انسولین والا انسولین زیادہ خون جو جسم کے باقی کونے کونے میں جا رہا ہے وہ آپ کے ہارٹ کو بھی مل رہا ہے کورونری آرٹریز کے ذریعے, تو اس نے علیحدہ پریشر ڈالا ہوا ہے. تو اگر ہم انسولین کے لیولز کو 2 پہ لے آئیں گے آئیڈیل اس پہ, تو ہم ایک نہیں 4 طریقے سے بلڈ پریشر کو کنٹرول کر لیں گے. تو کیا کریں, کیا اوائڈ کریں سحری میں اور افطاری میں؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں جو ایک سب سے بڑا مسئلہ ہوا ہے نا کہ ہم نے چکنائی کو برا کیا, ہم نے فیٹ کو ڈیمونائز کیا, ہم نے کہا ہے کہ فیٹ سے تو بڑا ایول کوئی نہیں ہے. کولیسٹرول جو ہے نا وہ آپ کا دشمن ہے, ایسے ہی ہے. یہ آپ لوگوں نے بھی یہی سنا ہوگا, پوری دنیا یہ نیٹ فلکس سیریز بھی یہ بتا رہی ہے کولیسٹرول خطرناک ہے. ابھی جو ماہرین ہے نا, ڈاکٹر تھامس ڈے اسپرنگ ہے, لپیڈولوجسٹ ہیں. لپیڈولوجسٹ وہ ہوتا ہے جو کولیسٹرول کا ایکسپرٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, مطلب اپنے فیلڈ میں ٹاپ پہ, اور مطلب وہ ایکسپیرینس بندہ ہے, کلینیکل اس کا جو ایکسپیرینس ہے نا, وہ یہ کہتا ہے کہ کولیسٹرول
جو کوانٹٹی ہے وہ میٹر نہیں کرتی, کوالٹی میٹر کرتی ہے کہ کولیسٹرول کس کوالٹی کا ہے. کوئی کپڑا آپ خرید رہے ہیں تو اس کی کوالٹی آپ دیکھ رہے ہو, تو اس کولیسٹرول کو آپ نے پکڑا اور آپ دیکھ رہے ہو کہ اس کی کوالٹی کیسی ہے, وہ کیسے پتا چلے گا؟ ٹرائیگلیسرائڈز کتنے کم ہیں اور ایچ ڈی ایل کتنا زیادہ ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اگر ہم نے ٹرائیگلیسرائڈز کم سے کم رکھے ہیں اور ایچ ڈی ایل زیادہ سے رکھا ہوا ہے تو کوالٹی کولیسٹرول کی اچھی ہے. پرابلم کیا ہوئی ہے کہ کولیسٹرول سے ڈرا کے نا لوگوں کو لو فیٹ ڈائٹ پہ ڈالا گیا. بالکل ایسے, اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ اگر میں اپنی ڈائٹ میں سے فیٹ ہٹا دوں گا تو میرا کولیسٹرول کم ہو جائے گا. ایسے عام ہی, لیکن 80% کولیسٹرول تو باڈی خود بنا رہی ہے. جب وہ باہر سے کم ہو جاتا ہے تو اندر سے زیادہ بننا شروع ہو جاتا ہے. بالکل. اور کاربوہائیڈریٹس کنورٹ ہوتے ہیں ٹرائیگلیسرائڈز میں. ایکسٹرا گلوکوز جو ہم لے رہے ہوتے ہیں نا وہ کنورٹ ہو جاتے ہیں ٹرائیگلیسرائڈز میں. بالکل. تو یعنی کہ جو کلپریٹ ہے وہ کون ہے؟ ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ جو کاربوہائیڈریٹس ان کا انسولین انڈیکس سب سے زیادہ ہے. زردی کو برا کہا جاتا تھا, ایسے ہی سفیدی کو اچھا کہا جاتا تھا. جس فوڈ کا انسولین انڈیکس سب سے کم ہے وہ آپ کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے. یہ بات سمجھنی کیوں ضروری ہے کہ سفیدی کا انسولین انڈیکس 29 ہے, 29 ہے, زردی کا 11 ہے, دیسی گھی کا 3 ہے, مکھن کا 4 ہے, کوکونٹ. اب سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ نہیں کہ اگر ہم نے کسی کی ڈائٹ میں سے فیٹ ہٹا دیے وہ کبھی بھی ڈائٹ فالو نہیں کر سکے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کا پیٹ بھرے گا ہی نہیں. سیٹائٹی سینٹر جو ہے, جو کہ آپ کو برین جو کہتا ہے کہ بس اور نہیں کھانا, اس کے لیے تو ڈائٹری فیٹ ہونا ضروری ہے. اچھا, ساتھ ساتھ میں ایگزامپلس بھی دے, میں چاہتا ہوں آڈینس کو نا پتہ چلے کہ گڈ کولیسٹرول کن کن چیزوں میں ہے اور بیڈ کولیسٹرول جو میں نے اللہ کے بنائے ہوئے سارے فیٹ جو ہمارے آبا و اجداد کھاتے رہے, ہم نے دیسی گھی لوگوں کا حرام کیا ہے. قرآن میں اللہ کہتا ہے کون ہے جو میری حلال کی ہوئی چیزیں حرام کرے, اور ہم نے لوگوں کے دیسی گھی حرام کی ہے. مکھن, ہمارے سے جو پچھلی جنریشن تھی ہم سے زیادہ فٹ تھی,